معجزہ سنیے امام رضا کا۔ ایک مومن کہتا ہے کہ ہم پیدل جاتے تھے نیشاپور تک اپنے گاؤں سے، اور پھر نیشاپور سے ہم جاتے تھے مشہد الرضا امام رضا کی زیارت کے لیے۔ کہتے ہیں جب میں نیشاپور پہنچا، تھکے ہوئے تھے، ہم ایک جگہ بیٹھ گئے تو ایک نابینا بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس بوڑھے نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا مشہد الرضا۔ کہنے لگا کہ میں ہر سال امام رضا کی زیارت کو جاتا تھا، لیکن چند سالوں سے نابینا ہو گیا ہوں، اب آنکھوں میں طاقت نہیں، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اولاد ہے، بس اس راستے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں، مولا کی زیارت کو تو نہیں جا سکتا لیکن حسرت پوری کرتا ہوں امام کے زائروں سے باتیں کر کر کے۔ کا ایک کام میرا کر دینا، کیا کروں؟ کہ اگر یاد رہے بس یہ کام میرے لیے کرنا۔ کیا کہ جب مشہد جاؤ تو حرم کی زمین سے تھوڑی مٹی میرے لیے لانا، تاکہ میں آنکھوں کو لگاؤں اور خدا مجھے کیا دے؟ شفا دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ جماع کہتا ہے میں مشہد گیا، امام رضا کی زیارت کی، دوستوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ گھل مل گئے، واپسی نیشاپور پہنچا، اچانک میری نگاہ اس بوڑھے پہ پڑی، مجھے یاد آیا میں تو مٹی لانا بھول گیا، اب کیا کروں؟ تو میں نے کہا بوڑھے کو یاد نہیں ہوگا۔ جیسے میں بیٹھا اس کے کنارے پہ، میں نے کہا نہ سلام کروں گا نہ دعا کروں گا، بس دور جا کے بیٹھا اور اپنے دوستوں سے باتیں کرنے لگا۔ جب بات کر رہا تھا تو میری آواز بوڑھے کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے کہا جماعت تو وہی نہیں ہے جسے میں نے کئی دن پہلے کہا تھا کہ امام رضا کے حرم کی مٹی لانا۔ میں نے کہا اس نے تو پہچان لیا میں کون ہوں، اب کیا کروں؟ کہتا میں نے کہا بوڑھا ہے، اس کے دل کو توڑوں نہیں، اتنی امید سے ابھی تک انتظار میں ہے کہ مشہد کی مٹی لاؤں گا۔ میں نے کہا ہاں بوڑھے مٹی لایا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہرو ابھی لا رہا ہوں۔ کہتا میں حجرے سے باہر نکلا، نیشاپور کے روڈ کے کنارے سے ایک مٹی اٹھائی، جیب میں ڈالی، سیدھا بوڑھے کے پاس گیا، کہا لائے ہو میرے مولا کی مٹی؟ کہاں لایا ہوں؟ میں نے کہا بوڑھا ہے دیکھ کے خوش ہو جائے گا۔ میں نے روڈ کے کنارے سے اٹھائی ہوئی مٹی کو بوڑھے کے ہاتھ میں دیا۔ کہتا جیسے مٹی ملی وہ چومنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ان آنسوؤں کو اس نے مٹی پہ ملا، ملنے کے بعد اس گیلی مٹی کو کبھی دائیں آنکھ پہ لگائے کبھی بائیں آنکھ پہ لگائے، اور کہنے لگا آنکھوں تجھے شفا کیسے نہیں ملے گی، یہ میرے رضا کی مٹی ہے، یہ امام رضا کی مٹی۔ اب کہتا میں شرمندہ ہو رہا ہوں، اس بوڑھے کو کیسے بتاؤں یہ نیشاپور کے روڈ کے کنارے کی مٹی ہے، یہ مشہد مقدس کی مٹی نہیں، کہ بس آنکھوں پہ مٹی کا لگنا تھا اور اس کی بینائی کا واپس آنا تھا۔ میں بوڑھوں کے قدموں پہ گرا، میں نے کہا بزرگ کیسے شفا ملی؟ مجھے معاف کرنا، میں نے روڈ کے کنارے سے اٹھائی تھی، کہ تو نے کہیں سے بھی اٹھائی تھی لیکن میں نے اسے نسبت امام رضا سے دی تھی۔ اللہم صلی علی محمد، میں نے اسے یا علی، میں نے نسبت اسے امام رضا سے دی تھی۔ ایسے کریم امام کسی کو نصیب نہیں ہوئے جو آپ کو نصیب ہوئے۔ مولا جب پہنچے مشہد، ایک بوڑھا کہتا ہے میں پیدل چل کے آیا امام رضا کی زیارت کو۔ اب اس زمانے میں فوٹو تو نہیں تھے، کسی کو پتا امام کیسے دکھتے ہیں، بس پتا تھا فرزند رسول آئے۔ کہتا ہے صبح سویرے مشہد پہنچا، نماز ادا کی، میں نے کہا اب امام سے ملنے جاؤں گا لیکن جانے سے پہلے ذرا نہا لوں، سفید جامہ سفید کپڑے پہنوں، طہارت کے ساتھ امام کے پاس جاؤں۔ کہتا سیدھا حمام گیا نہانے کے لیے۔ جیسے حمام پہنچا، بہت کم لوگ تھے، اور میں نہانے لگا، اپنا سر دھویا، بازو دھوئے، ٹانگیں دھوئیں، پورا بدن دھویا، لیکن کہتا ہے میرا بوڑھا تھا، میرا ہاتھ میری پیٹھ پہ نہیں پہنچتا تھا۔ اب میں نے کہا پیٹھ پہ میل ہوگی، اتنا سفر کر کے میلا ہو کے کیسے جاؤں امام رضا کے پاس؟ روح کو پاک کیا، بدن بھی تو صاف ہو۔ کہتا ہے دائیں بائیں دیکھا، ایک جوان میرے کنارے پہ نہا رہا تھا۔ میں نے کہا جوان اگر زحمت نہ ہو میرے پیٹھ پہ ذرا ہاتھ مارو، کیونکہ میں آج اس سے ملنے آیا ہوں
جس سے میں اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اپنے محبوب و معشوق سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہ میری پینٹھ کو صاف کر۔ جیسے جیسے دن ہونے لگا، جو بندہ حمام کے اندر آتا تھا وہ اس جوان کو جھک کے سلام کرتا تھا۔ میں نے کہا کوئی وزیر ہے، کوئی بڑی پوسٹ والا بندہ ہے، لیکن ایک آیا سلام کیا، دوسرا آیا سلام کیا، تیسرا آیا سلام کیا، چوتھا آیا سلام کیا۔ اب میں گھبرا گیا، بھائی کوئی بڑی شخصیت تو نہیں ہے، میں نے غلطی کر دی، پیٹھ اپنی صاف کروا دی۔ تو ساتھ میں جو بندہ نہا رہا تھا، میں نے کہا یہ کون ہے جو میری پینٹ کو صاف کر رہا ہے؟ تو کہا بڑا خوش نصیب ہے، یہ آپ کی پینٹ کو صاف کر رہے ہیں، کہ ہم ترستے ہیں ان کے قدموں کو چومنے کے لیے۔ کب بتا تو صحیح کون ہے؟ کہ بوڑھے یہ وقت کا امام علی ابن موسیٰ رضا ہیں۔ کہ یہ سننا تھا، یہ بوڑھا قدموں میں گر گیا، مولا مجھے واللہ نہیں پتا، میں آپ کی ہی زیارت کے لیے آیا تھا۔ راوی کہتا امام رضا نے اسے کاندھے سے پکڑ کے بٹھایا، کہا اے بوڑھے، جب تو اتنا سفر پیدل چل کے آ سکتا ہے تو کیا ہم اپنے شیعہ کی پیٹھ کو بھی صاف نہیں کر سکتے؟ کون کرتا ہے اتنا عشق اپنے چاہنے والوں سے؟ آغا اصفہانی جب بیٹے کے خواب میں آئے تو فرمایا بابا اگر دنیا میں ایک دن پلٹایا جائے کون سا کام کرو گے؟ ایک دن ملے تو عرض کی بیٹا ایک دن اگر پلٹایا جائے میں حضرت امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا۔ کہ بابا وہ کیوں؟ کہ تجھے نہیں پتا لذت زیارت رضا کا۔ نماز کا بھی صلہ ملا، ہر عبادت کا صلہ اپنی جگہ، لیکن کہا میرے لال ہر ایک زیارت کے بدلے میں امام رضا 3 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ اب تصور کرو اگر 40 مرتبہ ان کی زیارت کو گیا اور ہر 40 کے بدلے میں 3 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو میرے برزخ کا سفر کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔